السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 4 آیتیں گزری تھیں، جس میں حکم دے دیا گیا تھا اور اس سورہ کی آیتوں کے ذریعے سے اعلان کر دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہونا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اب یہ مسلمان اور مشرکین، مسلمان غیر مسلمان مل کر نہیں کریں گے۔ یہ حق خانہ کعبہ کی حرمت بجا لانے کا، تعظیم کرنے کا صرف اور صرف اسی کو ہے جو توحید پرست ہے، اسلام قبول کر رکھا ہے، توحید کے اوپر قائم اور باقی ہے۔ جو توحید کے اوپر قائم نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو گیا اس سے پہلے تک بھی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی خانہ کعبہ کا طواف عمرے کی شکل میں، فلاں شکل میں مسلمان بھی کرتے تھے، غیر مسلم بھی کرتے تھے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی مشرکوں کے قبضے میں تھا۔ مشرک کیا کرتے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کے ذریعے سے دیے گئے حکم کی تعمیل کے لیے، جیسا کہ سورہ فتح کے آخر رکوع میں تفصیل ہے، سورہ فتح وغیرہ میں، کہ عمرے کے لیے نکلے تھے۔ مدینے سے بھی لوگ جس کو سہولت ہوتی تھی جاتے تھے، مشرکوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا ذکر فرمایا، اسی لیے سورہ کی ابتدا بسملہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی تھی، جس کی وضاحت اور تفصیلات گزر چکی۔ 4 آیتوں میں ذکر کر دیا گیا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ حج میں اعلان ہوا تھا 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے تمہاری گرفت پکڑ جھکڑ نہیں ہوں گی، تم آزاد ہو، 4 مہینے تک جہاں چاہے جیسا چاہے پھر لو۔ کوئی مسلم مملکت کی طرف سے بحکم رسول یا صحابہ کسی مشرک کا آمنا سامنا نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، پوری طرح آزادی ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کے بعد اب اس کے بعد مشرکوں سے کسی قسم کا عہد و پیمان بھی نہیں۔ ہاں، جن سے وعدے کیے گئے تھے، عہد ہوئے تھے، جن سے عہد کیا گیا تھا، وہ ایمانداری کے ساتھ اس عہد کی تکمیل کر رہے ہوں تو اس کی تکمیل کر لینا مسلمانوں کو حکم ہوا۔ اس کے بعد اس قسم کے دینی معاملات کے اندر کسی قسم کا عہد غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد تمہاری گرفت ہوگی، پکڑ جھکڑ ہوں گی، گرفتار ہوں گے، لڑائی بھی ہوں گی، جو کچھ ہوں گے سب ہوں گے۔ اس سلسلے کو آج کی آیت میں آگے بڑھاتے ہوئے، وہ 4 مہینے تھے: شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اس سے پہلے جو مہینے تھے حرمت والے مہینے پورے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان آیتوں کے ذریعے سے اس کے بعد انہیں حکم دے دیا گیا شوال
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے کی مہلت انہیں دے دی گئی تھی۔ اب یہ ساری صورتیں اس کے بعد ختم کر دی جائیں گی۔ اسی کا تذکرہ ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، شہر کی جمع اشہر ہے، مہینے، حرمت والے مہینے جب نکل جائیں گے، گزر جائیں گے۔ اتفاق سے اردو میں بھی یہ لفظ ہے، مسلخ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ جانور کی چمڑی اتارنے کو کہتے ہیں، اتارتے ہیں تو وہ اتر جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ تو اب کنایہ کے طور پر، استعارہ کے طور پر جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، ختم ہو جائیں، اس لفظ کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ زمانے سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، ساری کائنات زمانے سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو جب وجود بخشا تو زمانہ پیدا کر دیا۔ اس لیے فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے زمانی ہیں۔ جب جس وقت زمانے کی ابتدا کیا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو وجود بخش دیا۔ جب زمانہ ختم ہوگا تو وہ بھی ختم ہوں گے، قیامت کے وقت۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف باقی رہ جائے گی ذات باری تعالیٰ، ساری کی ساری چیزوں ختم کر دیں گے۔ اب تمام چیزوں کے ساتھ بھی ایک مدت رہتی ہے۔ سال کو لیجئے، مہینے کو لیجئے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جو دن گزرتے چلتا وہ سرکتے چلتا۔ ایسا ہے جس طرح کے چمڑے کو کھینچتے ہیں تو کھینچتے ہوئے آہستہ آہستہ اترتے رہتا، بالآخر پورا اتر جاتا۔ جب 12 مہینے گزر جاتے ہیں تو پوری طرح نکل گیا ہو جائے۔ ہر چیز کے ساتھ، درخت کو لے لو، گھر کو لے لو، مکان کو لے لو، سب لیتے ہوئے ساری چیزیں لینا ہے، سمجھنا ہے انسان کو۔ تو انسان کا تعلق بھی زمانے کے ایک حصے سے ہے۔ فرشتے زمانی ہیں، زمانے کی ابتدا سے انتہا تک ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت سورہ دہر میں فرما دیا اللہ نے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر۔ عربی میں کئی الفاظ ہیں، اردو میں ترجمہ ایک جیسا ہوتا ہے، اردو میں فرق نہیں ہے۔ زمانہ زمانہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، زمن زمانہ، عصر زمانہ، دہر زمانہ، حقبت زمانہ، سرمد زمانہ، ایک جیسے الفاظ ترجمے میں دکھتے ہیں، جبکہ ترجمہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تو جب سے یہ زمانہ شروع ہو کر جو چل رہا ہے، تو زمانے کے ایک حصے کے بعد حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کے لیے زمانے کا ایک حصہ رکھا جو 1000 سال کا تھا۔ آج ایک مولود پیدا ہوا تو آج سے اس کا زمانہ شروع ہوا، اس کو زمانہ ملا۔ جب تک اللہ کی مرضی رکھے گا، جب اس کو اٹھا لے گا تو اس کا زمانہ ختم ہوا۔ اس جیسے پیریڈ کو عربی میں کہتے ہیں دہر۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حین وقت، زمانے کا ایک وقت تو ملا۔ جب اس کے پیدا ہونے سے پہلے لم یکن شیئا، کیا کچھ تھا، نام تھا، عطا تھا، پتہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ الغرض یہ ادنا مناسبت سے اس کی وضاحت آ گئی تھی۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے جب نکل جائیں گے، جو انہیں مہلت دی گئی تھی، حکم دیا، یعنی جہاد عام کا اعلان ہو گیا۔ اے مومنو، تم تمام مشرکوں سے اب لڑو، مارو۔ یہ مارنے کا تعلق جہاں بھی تمہیں وہ مل جائیں۔ یہ غیر مسلم ہوئے، مشرکوں سے مطلب غیر مسلم ہوئے، اگر یہ مل جائیں حرم میں، حرم تو امن والا ہے نا، اب ان کے لیے وہاں بھی مار دو۔ حرم کے باہر صورتحال کو سامنے رکھے تو اور سمجھ میں آتا۔
مکہ فتح ہو گیا. مکے میں بعض غیر مسلم ابھی موجود ہیں. یہ رعایت اب ختم کر دی گئی. 4 مہینے کی مہلت دی گئی سنبھلنے کی، سدھرنے کی، دین کو سمجھنے کی، پیام خداوندی کو جاننے کی، معلوم کرنے کی. جب یہ ختم ہو جائے، وہ صورتحال کو ملحوظ رکھ کے غور کرنا. مملکت اسلامی، اقتدار اسلام کا، قانون اللہ کے قانون کے نافذ کرنے کا، جو کہ اس وقت دنیا کے سینکڑوں ممالک ہونے کے باوجود اس میں 20 ممالک مسلمانوں سے منسوب ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن اسلامی حکومت نہیں. صرف نسبت 2 مملکتوں کی طرف ملتی ہے، 2 4 کا ذکر ملتا ہے. مملکت سعودیہ، جبکہ وہاں بھی کئی چیزوں میں اب ڈھیل ہونے لگ گئی. مملکت قطر، مملکت انڈونیشیا اور دیگر جگہ کچھ جد و جہد. جب یہ جد و جہد شروع ہوئی تو ساری دنیا اس پودے کو اگنے دینا نہیں. ساری دنیا، ساری قومیں ایک ہو کر اس کا خاتمہ کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں. آج کل کی جو طریقات ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جب ہونے کے بعد ہر صورت میں مسلمان کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے. جب زبان سے چل نہیں سکتا تو عملی طور پر نمونہ بن کر پیش کرنا ہے. یہ دنیا حق ہے ایمان کے ساتھ رہنے کا مومن کے لیے، اور اسی مومن کے صدقے میں دنیا میں رہنے والے ہر فرد کو، کائنات کی ہر چیز کو رزق نصیب ہوتا ہے. طفیل میں سورہ اعراف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا خالصتاً یوم القیامہ. دنیا میں عام کر دیا، قیامت میں تو صرف اور صرف مومنوں کو ملے گا، غیر مومن کو نہیں ملے گا. دوزخ کے غذاؤں کا ذکر آ گیا وہاں پر. احادیث اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. چند ایک بندے جو ہمیشہ لولا رکع، ان کے الفاظ ہیں، نماز میں مشغول و مصروف رہنے والے خلوص دل کے ساتھ، اور شیر خوار بچے اور یہ جانور چرنے والے، یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہم دنیا کو قائم اور باقی رکھے ہیں. ورنہ یہ گناہ و نافرمانی کی وجہ سے ہماری نعمتیں ان کے اوپر عام کی جائیں گے، اس کے مستحق نہیں ہیں کبھی کہ ہم دنیا کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارے ایک کے سدھرنے سے کیا ہونے والا ہے یہ خیال ہرگز نہ لائیں. چند ایک کے سدھرنے سے کیا ہونے والا ہے یہ خیال ہرگز نہ لائیں. برای ان کے لیے جہاں جب ملیں گے اے مسلمان و مومنوں، تم پاؤ جہاں کہیں بھی تو ان سے لڑو، قتل کرو، اور صورت پڑی وہ خضوع ہو، پکڑو، یعنی قیدی بناؤ، گرفتار کرو. گرفتار کرنے کے بعد واحصروہم، ان کو بند کر کے رکھ دو. یعنی اب معاہدے وغیرہ نہیں ہوں گے دین کے معاملے میں. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے ہر ٹھکانے کے پاس تم بیٹھ جاؤ. یہ لفظی ترجمہ ہے محاورے کے طور پر. ان کی جہاں جہاں گزر گاہیں ہیں وہاں پر طاق میں لگ جاؤ. یہ مرصد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رصد گاہ، جو موسم کے احوال وغیرہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اسی سے ہے. اقعدوا لهم كل مرصد، ان کے ہر ایک جگہ پر ٹھہر جاؤ کر کے، انتظار کر کے. جہاں ضرورت ہے مارنے کی تو مار دو، گرفتار کرنے کی کرو، گرفتار کرنے کے بعد قید کرنے کی قید کرو. اب جب پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا جائے، قتل کرنے میں جلدی سے کام مت لو. اسلام اخلاق کا نمونہ ہے.
انسانیت کے ہر پہلو کی اصلاح فرماتا ہے۔ اب اس دوران میں اگر یہ لوگ یہ 4 مہینوں میں یہ محدود بات تھی، اب موجودہ دور میں اس میں ان آیتوں کا اطلاق نہیں، اس کی شکلیں اور ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، مشرک کو توبہ کا حکم ہے۔ کیا توبہ ہوتی ہے اس کی؟ شرک کو چھوڑ کر نفرت کر کے دین اسلام سے محبت پیدا کر لیتے ہو، اسلام قبول کر لیتے ہو، یہ توبہ ہے۔ لفظی معنی پلٹ جانا، وہ بری کیفیت سے پلٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر پلٹتے ہیں تو فتاب علیہ، تو اسی لیے اللہ سے کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے توبہ قبول کیا۔ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، فتوبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ تم۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں توبہ کرنا۔ تمہاری وہ غلط فکر سے، غلط طریقے سے، غلط دین سے پلٹ کر صحیح طریقے، صحیح دین کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ سمجھنے کے بعد ہر چیز کی توبہ کا مطلب آسانی سمجھ میں آتا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا میں فلاں کا قرض دینا ہے، اے رب مجھے معاف کر دے۔ جب توبہ کے لیے ہاتھ لاتے ہیں، بعض لوگ تو نقل طور پر، علامت کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر آہستہ آہستہ بڑے پیار سے مارتے ہیں، اس لیے کہ احساس رہتا آپ کو کہ میرا کلہ ہے، میرا چہرہ ہے، مجھے تکلیف بھی نہ ہو۔ اگر چاہتے ہو تو ایسے بازو والے کو کہہ دو، 2-4 تھپڑ مجھے رسید کر دو، وہ بھی تو نہیں۔ خیر توبہ میں یہ کرنا ہی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے منع کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے عاجزی انکساری کی وجہ ہے بتانے کی ہے اس میں۔ تو اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد توبہ صحیح ہے نہیں ہے اس کی علامت، اس میں بہت بڑے اسباق ہیں۔ میں مسلمان ہوں یہ کوئی دلیل نہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 2 پہلو ہے تو مسلمان ہے۔ اب فرمان رسول، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ مسلمان اور منافق کے درمیان میں، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر صحیح مسلمان اور غیر صحیح مسلمان میں فرق کرنے کے لیے نماز فجر اور نماز عشاء ہے۔ جس مسلمان کے اندر نماز فجر اور نماز عشاء پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ہے تو پھر اس کے بارے میں سمجھ لو کہ پکا مسلمان ہے۔ کبھی پڑھ لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی جمعے کو جمعہ اہتمام کر لیا۔ حال ہی میں ایک عیدگاہ میں نماز پڑھانے والے نے نماز میں گڑبڑ کر دی، مسئلہ بتایا، بھائی یہاں پر ضرورت نہیں سجدہ سہو کی ہو جاتی، یہ سجدہ سہو کی جانے والی چیز تو ہے۔ کئی آوازیں اٹھی، ہم سال کو سال عید کی نماز پڑھنے والے، اعتراف بھی ہو رہا، یعنی نماز جو فرض ہے سال میں 1 مرتبہ سمجھ گیا انہوں نے، ہم سال کو سال 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھنے والے، وہ بھی غلط، لہذا دوبارہ پڑھے تک ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں۔ یہاں خطاب ڈائریکٹ ہے مسلمان بمقابلے کافر۔ آپ بولیں گے یہ تفسیر یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک چیز کو پیش کر کر نمونہ ہر چیز کے ساتھ، اس کے بغیر اسلامیت کا تصور نہیں۔ وَإِن تابوا، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی شرک چھوڑ کر توحید پرست ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اب اس کی دلیل ہونا، یعنی مسلمان ہے اس کی دلیل ہونا۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی قوم تو جمعے کا بھی اہتمام نہیں کرتی، جمعہ پڑھتی بھی ہے اہتمام نہیں کرتی ہے۔
اذان کے بعد کسی چیز کو کام کی غرض سے ہاتھ نہ لگانے کا حکم اللہ نے دیا، وہ بھی سہولت اس امت کو دیا، جبکہ دوسری امتوں کو جو مقدس دن دیا گیا تھا 24 آورز بھی کوئی بھی اپنی زندگی کا یعنی جاب والا کوئی کام نہیں کرنا، نہ دکانداری ہونا، نہ محنت ہونا، نہ مزدوری ہونا، نہ فلاں ہونا، نہ اس کے لیے ہیلے بہانے چلانا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا اذان کے ساتھ نام مت لو، اور نماز ختم ہونے کے بعد تم کھا رہے ہیں اللہ کا فضل، تم مل رہے ہیں اللہ کا فضل، تم کاروبار کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا فضل ہے، خالص خیر و برکت والی چیز ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جمعے کی رات جب شروع ہوتی ہے تو وہاں سے لے کر فلاں تک یہ پابندیاں لگائے اس نے اللہ تعالیٰ نے۔ فضیلت میں ہے جمعے کی تیاری جمعرات سے شروع کرو، اپنے ذہن کو سازگار بناتے چلو۔ خیال کرتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد اپنے آپ کو مقید کرنا پڑتا ہے، فلاں کی وہ آواز سننا پڑتا ہے، فلاں کی وہ ڈانٹ سننا پڑتا ہے، یا اسی حکایت آ جائیں گی یا حدیث کا ذکر مل جائیں گا، جو مجھ میں خرابی ہے اس خرابی کی ہولناک قسم کی وعید آ جائیں گی، تو یہ خامخواہ مجھے ایک الجھن پیدا ہوں گی، خدا جانے اور کیا کیا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا خطبہ ختم کتنے بجے ہوتا ہے، نماز اتنے بجے عام طور پر وہ شروع ہوتی ہے، لہٰذا اس سے 2-3 منٹ پہلے چلے جاؤ۔ 2-4 منٹ پہلے چلے جاؤ تاکہ نماز پڑھ لینے کا احساس اپنے آپ کو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بت پرستی تو نہیں کرے گی، لیکن 20 قسم کے ایسے عمل کرائے گا ابلیس جو ایمان کے اندر حرج پیدا کرنے والی ہو۔ اگر یہ توبہ کر لے کر نماز کو قائم کر دیتے ہیں، پڑھنا نہیں ہے کوئی چیز، پڑھنا ایک اصطلاح ہے، چل رہی ہے، فلاں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، نماز قائم کرنے کی، ادا کرنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے بولنا یہ غلط ہے، یہ بولنا غلط ہے، انہیں کام مفہوم میں کہہ رہا ہے، صحیح زبان کے مفہوم میں نہیں۔ اگر وہ نماز کو قائم کر لیتے ہیں پورے یعنی وقت کے ساتھ، بے وقت پڑھنے والوں کا ذکر ہے اس میں، وہ گناہ گار ہیں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، آتو الزکات ہے، بعض جگہ آتو الزکات ہے، بعض جگہ آتو الزکات، قرات میں ترجمے کوئی فرق نہیں، لفظ ایک ہی ہے، آتو ہے وہ، کبھی ملاتے ہو آتو الزکات، یہی لفظ قرآن کہہ جگہ آتو الزکات بھی ملے گا، آتو الزکات بھی ملے گا، کوئی معنی فرق نہیں، وہ ایک عربی کے طریقے ہیں۔ وآتوا الزکات، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، دو چیزوں کو، اہم چیزوں کو، دو ایسی چیزیں، ایک تو انسان کے بدن سے، جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں جیسے نماز، اور انسان کے مال و متاع سے تعلق رکھنے والی چیز ہے زکوٰۃ۔ اب انسان کے ساتھ جڑا کیا ہے؟ چیزیں اس کے بدن کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ذکر کر کر صرف دو چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ دین کی عبادت کی قسم کی تمام چیزیں آ گئیں اس میں، اس ضمن میں۔ مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، جبکہ سال کے 12 مہینے، سال کے تمام 365 دن، 365 راتیں، اللہ نے تو ایسا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل و نہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربہم، یہ وہ خاص بندے ہیں جو اجر کے مستحق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ تو سال کا سال معاملہ ہے، سال میں گزرنے کے بعد ایک دن کا معاملہ ہے وہ۔ خیرات و صدقات کرنے کا جو ذکر ہے، خرچ کرنے کا مال کو جو ذکر ہے، نماز کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ انسان کے نفس کو مقدر کرنے والی چیز،
تزلزل اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والی چیز مال ہے۔ مالی معاملات میں جب سدھر گیا تو سب سدھر گیا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کو یہ دیوانہ ہے، انہیں حولا ہے، انہیں حولا ہے، کم سمجھ ہے، فلاں فلاں ہے۔ بزرگوں نے کہا نہیں، حولا دیوانہ اس کو کہیں گے کہ اگر اس کے ہاتھ میں پیسے 2 نوٹ دے دیجئے، انہیں نہیں ہونا لے کر پھاڑ کر پھینک دیتا ہے تو اب انہیں حولا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، انہیں حولا ہے، دیوانہ ہے۔ پیسوں کو بڑے دل سے جان سے لگا کر محفوظ رکھتا ہے، ٹکاتا ہے، تو انہیں حولا کہاں سے ہوا؟ یہ حولا اس کا پیشہ ہے، اس ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے قریب تک پہنچنے کا اس کا طریقہ ایک زندگی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جب یہ دونوں عمل ہو جائیں گے تو اب سمجھ میں آئیں گا کہ ان کی توبہ پوری ہوئی۔ اب اس کے پس پردہ میں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انزل القرآن علی 7 احرف لکل حرف ظاہر و باطن، ہر لفظ کلام پاک کا جو اس کا ترجمہ ہے یہ ظاہر ہے، ترجمے کا مطلب نکلے گا وہ سب ظاہر ہے۔ اس ترجمے کے تحت ایک حقیقت کو بتانا ہے، وہ اس کا باطن ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ جیسے نماز کا ادا کرنا ہے، ظاہر ہے۔ نماز کا باطن یہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک نماز کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اس کو اس کی زندگی کے ہر قسم کے برائی سے روک دے گی، منع کر دے گی۔ جب نمازی بھی ہے پھر یہ بھی چیزیں ہیں تو پھر ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، وہ کیفیت پیدا ہونا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 2 چیزوں کی طرح ساری کی ساری چیزیں جب آ گئیں تو اس طرح مسلمان بھی اپنے اسلامیت پر خصوصاً موجودہ دور میں اس کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ان 2 چیزوں کے اندر خالی ہم مسلمان سمجھ لینا، مسلمان کہنا، یا دیگر اقوام یہ اسلامی طبقے سے تعلق رکھتا ہے لکھ دینا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ سند، یہ ثبوت اللہ تعالیٰ کے پاس نجات پانے کے لیے کافی ہوں گا؟ یہ چیزیں نکل گئیں تو ان کے راستے میں آڑے نہیں آنا۔ فخلوا سبیلہم، چھوڑ دو ان کا راستہ، یعنی ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ آپ نے نماز ادا کر لی، آپ کو گلا پکڑ کے نہیں پوچھ رہے پھر دوسری نماز تک آپ کیا کرنے والے ہیں، نہیں آتے کہ نہیں آتے کہ میں پکڑ کے رکھتا ہوں، ایسا نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، ابرائے سدھرنے سے پہلے کی جو زندگی تھی یا غیر مسلم کے لیے سن بلوغ سے اطاعت و فرما برداری ضروری تھی، اپنے رب کو ماننا زندگی کا حصہ گزر چکا، نہیں کیا تھا آپ نے، اب سمجھ گئے۔ فخلوا سبیلہم، اس سے پہلے کی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، مثال کے طور پر ایک شخص 50 سال کی عمر میں اسلام لایا، جبکہ اس کے اوپر فرض ہو گئی تھی نمازیں 15 سال کی عمر سے، 15 سے 18 سال کے درمیان میں۔ علامتیں ظاہر ہونے کے بعد تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو علامتیں ظاہر نہیں ہوتے، جیسے احتلام وغیرہ کی، فلاں فلاں، وہ شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں، تو اس کی تعریف و وضاحت کرنے میں محدثین فقہا نے کسی نے 15 کہا، کسی نے 16 کہا، کسی نے 17 کہا، کسی نے 18 کہا۔ تو 15 سال کی عمر سے ساری چیزیں فرض ہو گئی تھیں، اب 50 سال کی عمر میں اسلام لایا تو اس کو کہتے ہیں کہ درمیان کے 25 سال جو گزرے ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں، اس پیریڈ کے درمیان میں جو مال متاع سے مالک ہوئے تھے اس کا صدقات و خیرات بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، ساری چیزیں معاف۔ مسئلہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور بخش دیتے ہیں، بخشنے والے، رحیم سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیاری سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمائے، ایک مرتبہ آئینہ دیکھا، چہرے پہ داڑھی میں سفید بال دکھائی دینے لگے، بہت سارے بال سفید ہو گئے، سر میں سفید ہو گئے، فوراً خیال آیا، ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، اللہ تعالیٰ 20 سال تک میں مسلسل کوئی گناہ کیے بغیر عبادت پہ لگا ہوا تھا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر 20 سال سے مسلسل ساری عبادتوں کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہوئے آ رہا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی ہے، یعنی بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، کیا تو میری توبہ قبول فرمائے گا؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، قدرت نے انتظام فرمایا، 20 سال تک تو ہم سے محبت رکھا ہوا تھا، تو کہ اطاعت و فرما برداری میں مداومت استقامت یہ اللہ سے محبت کا مظاہرہ ہے، محبت کرتا رہا، ہم بھی تجھ سے محبت کرتے رہے، چاہتے رہے، جب تو ہم سے دور ہو گیا ہم بھی تجھ سے دور ہو گئے، پھر آج تو قریب ہوا ہے تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں تجھ کو قریب کرنے کے لیے، تو یہ نہیں سوچنا کہ میں ایسا کر دیا ویسا کر دیا، توبہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں، زندگی کے بڑا حصہ گزارنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہے، ان کو تو چھوڑ دو، فلاں چیز کرتے تھے، ہم جانتے ہیں فلاں تم کتنے بلیوں کا شکار کیے تھے، آج حج کو جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، ماضی کی طرف نہیں، قدرت پوری طرح ماضی کو معاف کرتی ہے، لیکن حال اگر سدھر جاتا ہے، ابھی جنگ جہاد سے متعلق پورے سورے کے اندر قریب قریب، لیکن ایمانی کئی پہلوؤں کی وضاحت اور تفصیل آتے جائے گی، سبحان اللہ۔